السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج جو ہے ہم گروہ کے حوالے سے جو ہے وہ ٹاپک پڑھیں گے، جس میں ہم اس کے شارٹ کویسچن آنسرز پڑھیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے ایم سی کیوز بھی کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، معاشرتی گروہ سے کیا مراد ہے، یا معاشرتی گروہ کی تعریف کریں۔ گروہ سے مراد دو یا دو سے زیادہ افراد ہیں جن کی کوئی توجہ جو ہے وہ مشترک چیز ہو، یعنی کہ یکساں ایک جیسی چیز ہو، جو ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہوں، جن کی ہمدردیاں مشترک ہوں یعنی کہ ایک جیسی ہوں، اور جو یکساں یعنی کہ ایک جیسے افعال میں شرکت کرتے ہوں، معاشرتی گروہ کہلاتے ہیں۔ یہ بوکارڈس نے کہا تھا۔ دوسرا سوال ہے، اپنے معاشرے سے گروہ کی کوئی سی دو مثالیں بیان کریں۔ نمبر 1، دکاندار اور گاہک جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو گروہ بنتا ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر اور مریض جب باہمی رابطہ قائم کرتے ہیں تو گروہ وجود میں آتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، گروہ کی تشکیل کے بنیادی عناصر یا لوازمات بیان کریں۔ دو یا دو سے زیادہ افراد کا موجود ہونا، ان افراد میں باہمی تعلق یا معاشرتی تفاعل کا پایا جانا، اس تعلق کا بامقصد ہونا، یا ان افراد میں مشترک مقصد یعنی کہ ایک ہی مقصد کا حصول پایا جانا۔ چوتھا سوال ہے، معاشرتی گروہ کی کوئی سی 4 اقسام کے نام بتانے ہیں۔ ابتدائی یا بنیادی گروہ، ثانوی گروہ، رسمی گروہ، مقامی گروہ۔ بنیادی یا ابتدائی گروہ کو مختصراً بیان کریں یا ابتدائی گروہ کی تعریف کریں۔ ایسا گروہ جس کے ارکان آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہوں، ان میں جذباتی تعلق پایا جاتا ہو، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوں، ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہوں اور آپس میں کوئی فرق نہ ہو، ایسا گروہ بنیادی گروہ کہلاتا ہے۔ چھٹا سوال ہے، ابتدائی گروہ کی کوئی سی 2 خصوصیات بیان کریں۔ باہمی سالمیت اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی دل و جان سے مدد کرتے ہیں۔ ساتواں سوال ہے، ابتدائی گروہ کے 2 وظائف تحریر کریں، یعنی کہ 2 کام تحریر کریں، جو 2 فرائض ہم نے بیان کرنے ہیں۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ ارکان افراد کی تربیت کرتے ہیں، اور نمبر 2 ارکان تکالیف و پریشانی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 8واں سوال ہے، ثانوی گروہ کو بیان کریں یا ثانوی گروہ کی تعریف کریں۔ افراد کے درمیان ایسے تعلقات جو غیر شخصی، محدود اور خاص مقصد کے حصول کے لیے وقوع پذیر ہوتے ہوں، ثانوی گروہ کہلاتے ہیں۔ ثانوی گروہ کی کوئی سی 2 اہم خصوصیات بیان کریں۔ نمبر 1 پر ہے، ارکان میں باہمی سالمیت اور ہمدردی کے جذبات کم پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ارکان میں تفاعل کم اور عارضی قسم کا ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے، ابتدائی اور ثانوی گروہ میں 2 فرق بیان کرنا ہے ہم نے۔ ابتدائی گروہ کے ارکان کی تعداد کم ہوتی ہے، جبکہ ثانوی گروہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ابتدائی گروہ کے ارکان میں گہرا معاشرتی تفاعل و جذباتی شدت پائی جاتی ہے، جبکہ ثانوی گروہ کا معاشرتی تعلق رسمی و سطحی نوعیت کا ہوتا ہے، جو کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ 11واں سوال ہے، داخلی گروہ کی تعریف کریں۔ داخلی وہ گروہ ہے جس کا فرد خود رکن ہو، یعنی گروہ اور اس کے فرد کے درمیان کم از کم ایک خوبی مشترک ہو، داخلی گروہ کہلاتا ہے۔ 12واں سوال ہے، داخلی گروہ کے 2 خواص لکھیں۔ نمبر 1، اس میں عصبیت کے جذبات ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے ارکان اپنے آپ کو ایک گروہ کی مانند سمجھتے ہیں۔ 13 نمبر پر ہے، خارجی گروہ سے کیا مراد ہے۔ خارجی وہ گروہ ہے جس کا فرد خود رکن نہ ہو اور اس کی خوبیاں دوسرے گروہوں سے نہ ملتی ہوں۔ رسمی گروہ کی تعریف کریں۔ رسمی گروہ وہ ہے جس میں شرکت کرنے کے لیے ارکان پر قانون و ضوابط عائد ہوتے ہیں اور شرائط بھی مقرر ہوں۔ نیز گروہ سے خارج ہونے کے لیے کوئی قانون موجود ہو اور رکنیت کے لیے شرائط ہوں، جیسے ڈاکٹروں اور انجینئروں کی انجمنیں قائم ہیں۔ 15واں نمبر پر ہے، رسمی گروہ کی 2 خصوصیات بیان کریں۔ فرد اصول و ضوابط کے ذریعے ممبر بنتا ہے۔ ممبران کے حقوق و فرائض تحریری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ 16 نمبر پر ہے غیر رسمی گروہ کی تعریف کریں۔ غیر رسمی گروہ وہ ہے جس میں شامل ہونے یا خارج ہونے کے لیے کسی پابندی کی ضرورت نہ ہو، جو اور جب چاہے ایسے گروہ میں شامل ہو سکتا ہے اور چھوڑ سکتا ہے، جیسے فٹ پاتھ پر مداری کا تماشا دیکھنے والے، میلے میں بندر اور ریچھ کا تماشا دیکھنے والے وغیرہ۔ غیر رسمی گروہ کی 2 خصوصیات لکھیں۔ ان میں شمولیت کے قواعد و ضوابط نہیں ہوتے، غیر رسمی باہمی تعلقات ہوتے ہیں۔ 18واں سوال ہے، معاشرتی گروہ کی اہمیت مختصراً بیان کریں۔ انسان کی پیدائش ایک گروہ میں ہوتی ہے۔ یہ گروہ اس کے ماں اور باپ کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ دونوں اس کی بنیادی حاجات یعنی کہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ انسان جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی رکنیت دوسرے سماجی گروہوں میں بڑھتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی گروہوں پر محیط
منسلک ہو جاتی ہے، یعنی کہ گروہوں میں بڑھ جاتی ہے اور یہ موت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسان گروہی زندگی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ مقامی گروہ کی تعریف کریں۔ ایسا گروہ جس کی جغرافیائی حدود متعین ہو، یعنی کہ ایک حد میں اس کا علاقہ ہو، اس کا ایریا ہو، وہ مقامی گروہ کہلاتا ہے۔ مقامی گروہ کے دو خواص بیان کریں۔ اس گروہ میں داخلی و ابتدائی گروہ کے خواص موجود ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر مخصوص معمولات و مستحبات ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے MCQs، یعنی کہ کثیر الانتخابی سوالات۔ تو پہلا ہے معاشرتی تفاعل کس کی بنیاد ہے؟ آپشن ہے A معاشرتی گروہ کی ہے۔ دوسرا، جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو کیا وجود میں آتا ہے؟ آپشن ہے A گروہ وجود میں آتا ہے۔ تیسرا ہے معاشرتی گروہ کی تشکیل کے لیے کم از کم کتنے افراد کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپشن ہے B 2 افراد کی۔ نمبر 4، گروہی زندگی سے کیا وجود میں آتا ہے؟ آپشن ہے A معاشرہ۔ بنیادی گروہ کے افراد میں تعلق کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ آپشن ہے B جذباتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ بنیادی گروہ کے فریقین میں تفاعل پایا جاتا ہے۔ آپشن ہے A گہرا تفاعل ہے۔ کس گروہ کے افراد ایک دوسرے کو قریبی ناموں سے جانتے ہیں؟ آپشن ہے A بنیادی گروہ کے۔ کون سا گروہ ارکان کی بنیادی حاجات پوری کرتا ہے؟ آپشن ہے B داخلی گروہ۔ دیہی علاقوں میں افراد کا انحصار کس گروہ پر زیادہ ہوتا ہے؟ آپشن ہے A بنیادی گروہ پر۔ ثانوی گروہ میں سماجی ضبط کے ذرائع کس قسم کے ہوتے ہیں؟ آپشن ہے A رسمی قسم کے ہوتے ہیں۔ کس گروہ کے ارکان کے فرائض تحریری ہوتے ہیں؟ آپشن ہے A رسمی گروہ کے۔ فٹ پاتھ پر مداری دیکھنے والے تماشائی کون سا گروہ بناتے ہیں؟ آپشن ہے A غیر رسمی گروہ بناتے ہیں۔ نمبر 13 پر ہے افراد ایک دوسرے کو کس گروہ میں قریبی ناموں سے جانتے ہیں؟ آپشن ہے A بنیادی۔ 14، گروہ کے ارکان کا آمنا سامنا نہ ہونا اور رسمی نوعیت کے تعلقات ہونا، یہ کون سا گروہ ہے؟ آپشن ہے C ثانوی گروہ ہے۔ اور 15 نمبر پر ہے ثانوی گروہ کا تصور کس نے پیش کیا؟ آپشن ہے B میکائیور نے۔ C.H. کولے نے کس گروہ کا تصور پیش کیا؟ آپشن ہے A ابتدائی گروہ کا۔ کس گروہ کا فرد کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے؟ آپشن ہے C ابتدائی گروہ کا۔ داخلی گروہ کے افراد میں زیادہ ہوتی ہے؟ آپشن ہے A ہمدردی۔ ایسے گروہ کی رکنیت مستقل اور موروثی ہوتی ہے؟ آپشن ہے C ذات۔ ثانوی گروہ کہاں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ آپشن ہے D بڑے شہروں میں۔ کام کی تقسیم عروج پر ہوتی ہے؟ آپشن ہے B ثانوی گروہ میں۔ دکاندار اور گاہک جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو کون سا گروہ وجود میں آتا ہے؟ آپشن ہے B صرف گروہ وجود میں آتا ہے۔ خاندان کے افراد کون سا گروہ کہلاتے ہیں؟ آپشن ہے A پرائمری گروہ کہلاتے ہیں۔ کس گروہ میں افراد کے درمیان تعلق جذباتی نوعیت کا ہوتا ہے؟ آپشن ہے C ابتدائی گروہ میں۔ مظاہرہ کرنے اور جلوس نکالنے والے بناتے ہیں؟ کون سا گروہ بناتے ہیں؟ آپشن ہے D صرف گروہ بناتے ہیں۔ انسانوں میں گروہ بنانے کی بڑی وجہ؟ آپشن ہے A ضروریات کی تسکین ہے۔ نئے ثانوی گروہ وجود میں آنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپشن ہے A صنعتی و تعلیمی ترقی ہے۔ جس گروہ کے فرد رکن ہو وہ کون سا گروہ کہلاتا ہے؟ آپشن ہے B داخلی گروہ کہلاتا ہے۔ کس گروہ میں ہر فرد کے داخلے پر پابندی ہوتی ہے؟ آپشن ہے A رسمی گروہ میں۔ کس گروہ میں داخلہ و اخراج قواعد و ضوابط سے ہوتا ہے؟ آپشن ہے D رسمی گروہ میں۔ کنگسلے ڈیوس نے ثانوی گروہ کے کتنے خواص بتائے ہیں؟ آپشن ہے C 3 خواص بتائے ہیں۔ 32 نمبر پر ہے ڈیش گروہ میں شدید عصبیت پائی جاتی ہے؟ آپشن ہے C مقامی گروہ میں۔ اور آخری ہے غیر منظم گروہ ہوتا ہے؟ آپشن ہے A جماعت۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔